أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے عن کا آپ سے الیہود ولا النصارى یہود اور نہ ہی نصارہ حتی تتبع ملتهم یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں. قل آپ کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اگر آپ نے اتباع کی اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد الذی جاءک من العلم بعد اس کے جو آپ کے پاس آ چکا علم، یعنی بعد علم کے آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر تو اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے نہ تو کوئی مددگار ہوگا، من ولی نہ تو کوئی حمایتی ہوگا، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی جو آپ سے اصل دشمنی ہے وہ کوئی آپ کی ذات سے نہیں ہے. آپ کی ذات کے اعتبار سے آپ کو ان کے لیے ذہنوں میں کوئی کسی قسم کا کوئی آپ سے خار نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی کوئی بغض ہے. اصل مسئلہ آپ سے صرف یہی ہے کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ ان کی تعلیمات کے، ان کے مذہب کے خلاف ہیں. اور وہ کیوں خلاف ہیں؟ کیونکہ وہ باطل ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے. تو حق وہی ہے جو آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کا جو یہ حق ہے جس کی تائید اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ حق ان کے باطل کے خلاف ہے جس کو وہ حق سمجھ رہے ہیں. اسی لیے وہ آپ کے مخالف ہیں اور وہ آپ سے تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اپنی حق بات کو چھوڑ کر ان کی جھوٹی باتوں کی اتباع نہ کر لیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا پچھلے کل کے سبق میں یا کل کے ہم نے لیکچر میں یہ چیز پڑھی تھی کہ یہود و نصارہ دونوں جانتے تھے، یہود بھی جانتے تھے اور عیسائی بھی جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کی جو نشانیاں ہمیں ہمارے انبیاء نے بتلائی تھیں وہ تمام نشانیاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پوری طرح موجود ہے، پائی جاتی ہیں. لیکن مانتے کیوں نہیں تھے؟ مسئلہ یہ تھا کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے نبی نے جو پیشین گوئی کی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ہوتا چلا آ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے شمار انبیاء آئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے شمار انبیاء آئے، لیکن جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، تورات کو بنیاد مان کر ہی آگے جو ہے وہ اپنی نبوت کو جو ہے وہ پیش کرتے تھے اور تورات پر ان کا یقین ہوتا تھا اور تورات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا اس سے وہ نہیں کرتے تھے کیونکہ اس وقت تک تورات اپنی صحیح حالت میں موجود تھی. لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی جو احکامات تھے، جو تورات کے نام پر یہودی ربیوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی مخالفت کی تو پہلے یہود عیسائیوں کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے خلاف دشمنی پال لی کہ یہ تو ہماری تورات کے خلاف ہے. لیکن عیسائیوں نے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کیا جسے انجیل کہا جاتا ہے. آج بھی اس کو جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنی اور جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنی اس طریقے سے اس کی تقسیم کی جاتی ہے. عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید، بائبل ان دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں. لیکن جو یہودی ہیں وہ بائبل کو نہیں مانتے ہیں، پوری بائبل کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ جو عہد نامہ قدیم ہے صرف اس کو مانتے ہیں. اور جو عیسائی ہیں وہ عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم دونوں کو مانتے ہیں. تو عیسائیوں نے
اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی آخری عمر میں جب آپ کو سولی پہ ان کو چڑھانے کی کوشش کر رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سولی پر چڑھانے سے بچا کر اپنے پاس بلا لیا۔ اس سے پہلے آپ نے اپنے حواریوں کو 12 حواری جو تھے، حنا، پطرس، لوقا، یہ جو نام تھے آپ صلی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو حواری ان کو کہا جاتا تھا، جو صحابی ہی تھے، تو ان کو یہ تلقین کی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی اور اس کا نام احمد ہوگا، تو تم نے اس کی اتباع کرنی۔ تو عیسائیوں کو یہ نشانیاں معلوم تھی، لیکن ان کا بھی یہی خیال تھا کہ آنے والا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیشین گوئی کر رہے ہیں، تو آنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہی سب کچھ کرے گا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بعد خود عیسائیوں نے جو 600 سال کے عرصے میں اس میں تبدیلیاں کر دی تھیں، اس میں انحراف کر دیے تھے، اور غلط عقائد جو انہوں نے اپنے طور پر اس میں داخل کر دیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ عیسائیوں کی غلط تعلیمات اور غلط عقائد کا رد کیا، بلکہ جو یہودیوں نے جو اپنے من گھڑت عقائد بنائے ہوئے تھے اور جو ان کی کجرویاں تھیں، ان سب کا بھی رد کیا، اور ان دونوں کے مقابل وحی یعنی قرآن پاک کو پیش کیا۔ تو یہ چیز جو تھی، جو ان کو ماننے سے آپ کی دشمنی پر جو آمادہ کر رہی تھی اور حق بات کو قبول کرنے سے روک رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یہ آپ کی دشمنی سے تب تک باز نہیں آئیں گے، یہ آپ سے تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں، یعنی ان کی بتائے ہوئے تعلیمات، ان کے بتائے ہوئے جو جیسے یہ عقائد بتاتے ہیں اللہ کے بارے میں، یا عیسائی جیسے عقائد بتاتے ہیں اللہ کے بارے میں، آپ جب تک ان کو نہ مان لیں تب تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ نے ان کی اتباع نہیں کرنی، کیونکہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ تورات بھی اللہ کی نازل کردہ تھی، انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ تھی، لیکن ان لوگوں نے بعد میں جو اس کی تحریفات کی، خود قرآن پاک میں موجود ہے، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے خود کتاب لکھتے ہیں اور اس کتاب کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں ان کا انتساب اللہ کے ساتھ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ لکھا انہوں نے خود ہوتا ہے۔ تو جو باطل تحریفات انہوں نے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو منسوخ کرنے کے لیے، ان کو کالعدم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل کی اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا، اور تمام باطل عقائد اور باطل نظریات جو یہود و نصارہ نے کتاب کے نام پر گھڑ لیے تھے، ان سب کی تردید کروا دی، اور یہی الحق ہے جو اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ ان سے کہیں اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، تورات بذات خود وہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ تورات میں تم نے تبدیلیاں کر دی، انجیل میں تم نے تبدیلیاں کر دی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہدایت تو اللہ کی طرف سے، اور میرے پاس جو ہدایت ہے وہ براہ راست اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تنبیہ بھی فرمائی، اور یہ تنبیہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتباع کرنے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا، بلکہ پیش قبل از وقت جو ہے وہ تنبیہ فرما دی۔ جیسے اس کی مثال ایسے ہوتی ہے، قرآن پاک میں مختلف مقامات کے اوپر ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک ہی دفعہ اس کی وضاحت کر دوں گا تاکہ اگر دوبارہ کبھی یہ موقع آئے تو آپ کو اس چیز میں الجھان نہ ہو، کہ جیسے بچے کو کسی وقت کسی چیز سے خبردار کرنے کے لیے، اس نے اگرچہ وہ جرم کیا نہیں ہوتا، لیکن اس جرم کی وجہ سے اس کو جو سزا مل سکتی ہے، وہ سزا سے ڈرا کر اس کو اس کام سے باز رہنے کی تلقین کی جاتی ہے، اگرچہ نہ تو اس نے وہ جرم کیا ہو، نہ ہی اس کے جرم کرنے کا داعیہ پیدا ہو، لیکن پہلے سے ہی اس کو بتا دے، اس چیز کا انتظار نہ ہو کہ وہ کرے گا تو پھر اس کو سزا دے کے سمجھائے، بلکہ پہلے سے متنبع کر دے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہیں یہ سزا ملے گی۔ جیسے بچہ ہو، اگر تم نے چوری کی تو تمہیں مار پڑے گی۔ تو اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ماں باپ یا کوئی بڑا کسی بچے کو سمجھاتے ہوئے اس طرح بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بچے نے چوری کرنے کا ارادہ کیا ہوتا ہے، چوری کرنے کی نیت کی ہوتی ہے، بلکہ اس کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ پہلے سے ہی، تاکہ چوری کرنے کا داعیہ ہی پیدا نہ ہو، چوری کرنے کا جذبہ ہی پیدا نہ ہو، یہ خیال ہی نہ آئے دل، تو قبل از وقت ہی اس کو تنبیہ کر دینا۔ تو یہ اسلوب قرآن پاک میں اختیار کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق، اور چونکہ
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو رہنمائی تھی، جو تربیت تھی، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے خود کی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختلف مواقع کے اوپر تنبیہات اور اس طرح کام کرتے رہتے، قرآن پاک میں اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر کے موقع پہ ہم پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک کام ہوا جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت فرما رہے ہیں اور ان کو ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ نے ان کی اتباع بالکل نہیں، وہ چاہیں گے تو یہی کہ آپ اب ان کی پیروی کریں تو وہ آپ سے راضی ہو جائیں، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ میں نے جو علم آپ کو دیا، آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے اللہ کی طرف سے، جو حق کو واضح کرتا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ ان کی بات کو مانیں گے تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اس صورت میں آپ جو غلطی کریں گے اس غلطی کو سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس سزا سے بچانے کے لیے نہ تو آپ کے پاس کوئی حمایتی ہوگا، حمایتی مددگار، ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، ان کے رب نے، بکلمات، مختلف کاموں سے یا مختلف باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو آپ نے ان آزمائشوں کو پورا کیا۔ قال، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے لگا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہدی الظالمین، کہ میرا جو عہد ہے، جو میرا یہ وعدہ ہے، یہ ظالموں کو حاصل نہیں ہوگا، یہ ظالموں کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشوائیت کا تذکرہ موجود ہے۔ پیشوائیت، امامت، امامت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا، سخت آزمائشوں میں ڈالا، ہر طرح کی آزمائشوں سے ان کو گزارا۔ جب آپ پوری آزمائشوں پر پورا اترے، آپ نے ہر آزمائش پہ اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کی اور اس آزمائش پہ پورا اترے، اس امتحان میں کھرے اترے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ کو پوری دنیا کا امام بنایا۔ آزمائشیں کیا تھیں؟ آزمائش جو جب اپنے علاقے بابل میں تھے، ٹھیک ہے، وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا، پوری قوم بت پرست تھی، اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے۔ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس قوم کے اندر رہتے ہوئے کسی کی پرواہ نہیں کی اور اللہ کے حکم کے مطابق توحید کا پرچم بلند کیا اور توحید کی دعوت دی، اور آزمائش یہ تھی کہ پوری قوم آپ کے خلاف ہو گئی تھی، آپ کے سگے والد آپ کے خلاف تھے، لیکن آپ ثابت قدم رہے، حتیٰ کہ آپ کو آگ میں ڈال کر جلانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اس موقع پہ آپ کو بچایا۔ پھر اس کے بعد آپ ہجرت کر کے جو ہے وہ ملک شام پہنچے۔ ملک شام میں پہنچنے کے بعد آپ کی اولاد نہیں تھی، بڑے عرصے کے بعد جا کر آخری عمر میں بڑھاپے میں جا کے اس حال میں کہ آپ کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی نعمت سے نوازا گیا۔ اب یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ اتنا طویل عرصہ بڑھاپے میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اولاد ہی نہیں دی۔ ماں باپ کا سہارا ہوتی ہے اولاد، انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نہیں دی، لیکن آخری عمر میں جا کے پھر آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ تو پھر اس پر تعجب بھی ہوا۔ خود قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب فرشتے یہ خوشخبری لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ان کو مطلب تعجب ہوا، اور جو آپ کی بیوی تھی جو سن رہی تھی انہوں نے کہا کہ کیا میں بوڑھی ہونے کے باوجود اب بیٹا پیدا کروں گی؟ فرمایا ہاں بالکل، یہ اللہ کی رحمت ہے، تو اللہ کی رحمت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ تو لہذا
आखिरी उम्र में जाके आपको औलाद की नेमत नसीब हुई। फिर अभी आजमाइश का जो है वो दौर ख़त्म नहीं हुआ। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में ये दिखलाया गया कि आप अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। और अम्बिया का जो ख्वाब होता है वो बिल्कुल सच्चा होता है। यानी अम्बिया के जो ख्वाब होते हैं वो हमारे ख्वाबों की तरह अवहाम या ख्यालात नहीं होते महज, क्योंकि नबी को जो ख्वाब आता है वो हकीकत पर मबनी होता है और उसका मतलब यानी कि मतलब मफहूम होता है। तो आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब में देखा तो आपने समझ लिया कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि मैंने अपने बेटे को जो है वो ज़बह करना है। तो आपने अपने बेटे को, और उम्र भी कुरान पाक में बयान की कि किस वक्त ये हुक्म दिया गया, फलम्मा बलगा मअहु सअय, जब बच्चा चलने फिरने के काबिल हो जाए, दौड़ने के काबिल हो जाए। ये जो उम्र होती है ना, बिल्कुल छोटा बच्चा जो होता है वो ना बोल सकता है ना ही कुछ मतलब आगे बस खुश होता है, हंसता रहता है, लेकिन और कोई बातें नहीं कर सकता, अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता, अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता। तो उस मौके के ऊपर औलाद से अगरचे मोहब्बत होती है लेकिन इतनी नहीं होती। लेकिन बच्चा जब थोड़ा चलने के काबिल हो जाता है, जो है वो भागता दौड़ता है, उस वक़्त वो थोड़ा बोलता भी है, बातचीत भी करता है, अपनी मोहब्बत का इज़हार भी करता है, अटखेलियाँ भी करता है, सारा कुछ करता है। उस उम्र में जो बच्चे से मोहब्बत होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब बच्चा फिर बड़ा हो जाए, अगरचे औलाद से मोहब्बत होती है, फिर और दीगर तकाज़े होते हैं, लेकिन मोहब्बत का जो कामिल तरीन जो जज़्बा जो होता है वो उसी वक़्त होता है जब बच्चा लड़कपन में होता है, बिल्कुल छोटी उम्र होती है, अभी चलना-फिरना जो है तो 2.5 साल का, 3 साल का। उस वक़्त वो तोतली ज़ुबान से बातें भी करता है, माँ अपने वालिद से या अपनी माँ-बाप से अपनी मोहब्बत का इज़हार भी करता है और मासूमाना बातें भी करता है, तो इसकी वजह से बच्चे के साथ मोहब्बत और शफ़क़त का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस उम्र में मासूम बच्चे को, यानी कि इस अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश थी, उनको हुक्म दिया गया कि आपने इनको अल्लाह के हुक्म पर इनको ज़बह करना, ठीक? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म भी पूरा कर दिया, ये हुक्म भी पूरा किया। कुरान पाक में फरमाया गया कि इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, कि बाकी सारी आज़माइशें अपनी जगह, लेकिन ये जो आज़माइश थी, ये बहुत बड़ी आज़माइश थी। और ये वाक़यातन जो औलाद वाले हैं, जिनकी औलाद है, जिन्होंने बच्चों को पाला-पोसा बड़ा किया है, वो इस वाक़े को, इस आज़माइश को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी और सख्त आज़माइश होगी कि अपनी औलाद को अपने हाथों से ज़बह करना। लेकिन चूँकि अल्लाह का मकसद ये नहीं था कि वो वाक़यातन ज़बह करवाना चाहते थे, सिर्फ़ इम्तिहान था कि अल्लाह की रज़ा के लिए क्या कुछ ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो अल्लाह ताला ने जब ये इम्तिहान लिया तो पूरा-पूरा उतरे और अपने बेटे को ज़बह करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि छुरी भी अल्लाह के हुक्म से चलती है, तो छुरी चली नहीं। छुरी नहीं चली और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लेकिन जो आज़माइश थी वो पूरी हो गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वफ़दयनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने फिर उसका फ़िदिया दिया एक बड़े ज़बीहे के साथ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढा जो है वो उनको दिया गया, फिर उन्होंने वो उसकी जगह से अल्लाह के नाम पर ज़बह किया। और फिर अल्लाह ताला ने आपको इन सारी आज़माइशों के बदले में ऐसा सिला दिया कि इस वक़्त पूरी दुनिया के अंदर जितनी ज़्यादा आबादी मौजूद है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानती है। 3 बड़े मज़ाहिब हैं इस वक़्त दुनिया में। ईसाइयत सबसे बड़ा है आबादी के लिहाज़ से, सबसे ज़्यादा मानने वाले ईसाइयत को हैं, फिर मुसलमान हैं और फिर यहूद हैं। ये 3 दुनिया के बड़े मज़ाहिब जिनको इब्राहीमी मज़ाहिब कहा जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि ये तीनों अपना इंतिसाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ करते हैं। यहूदी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ा जो है वो उनका एतक़ाद रखते हैं और उनको मोतबर मानते हैं और उनका एहतराम करते हैं। ईसाई भी अपना इंतिसाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ करते हैं और उनको अपना बड़ा मानते हैं, उनको अपना पेशवा मानते हैं। और मुसलमान भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त, अज़मत और तौक़ीर करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन सारी आज़माइशों पर पूरा उतरने के बाद ये शर्फ़ अता फ़रमाया कि इस वक़्त पूरी दुनिया के इमाम गोया के इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। जितने लोग इस वक़्त दुनिया में मौजूद हैं, जो अक़ायद रखते हैं, वो चाहे सही है या गलत है, ठीक है? लेकिन ये एज़ाज़ की बात है कि इस वक़्त दुनिया की अक्सरियती आबादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त करती है, उनका एहतराम करती है। और मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं, हर साल ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर कुर्बानी जो सुन्नत अदा की जाती है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की किसी अदा की जो है वो याद होती है कि उन्होंने
جو اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کیا تھا، اس ادا کو، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ قربانی کریں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی وجہ سے۔ تو یہی فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بکلمات، مختلف باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ان آزمائشوں پر پورا اترے، یعنی انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دکھایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اعزاز میں یہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کا پیشوا بنانے لگا ہوں۔ ٹھیک، یعنی پوری دنیا آپ کو اپنا مقتدا سمجھے گی، آپ کو اپنا امام مانے گی۔ اعلیٰ ومن ذریتی، تو آپ نے اپنی اولاد کے لیے بھی کہا کہ کیا میری اولاد میں سے بھی یہ جو ہے وہ عہدہ کسی کو ملے گا کہ وہ لوگوں کی پیشوائیت کرے؟ تو فرمایا کہ ہاں، لیکن لا ینال عہد الظالمین، میرا جو یہ وعدہ ہے ظالموں کے لیے نہیں۔ قرآن پاک میں دوسری آیت میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْکِتَابَ، کہ پھر جب پیشوا بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کو، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب نبوت صرف اور صرف اولاد ابراہیم میں ہی آئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، اسحاق، اسحاق اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، ان دونوں کی اولاد میں ہی نبوت آئی۔ اور ان میں بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے جا کے پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، پھر حضرت یوشع بن نون، پھر آگے کرتے 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 پھر سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے، اور یہ سارے بنی اسرائیل میں سے۔ اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر پورے عالم کے لیے، یعنی ایک ہی نبی بھیجا اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن اس ایک ہی نبی کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور سارے عالم کے لیے نبی بنا۔ اس سے پہلے والے جو انبیاء تھے وہ صرف مقامی مخصوص جغرافی مخصوص حدود کے اندر ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی مخصوص علاقوں کے لیے ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالمگیر نبوت عطا فرمائی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ ہم نے آپ کو ساری کی ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا کہ جب ان کو امام بنایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا میری اولاد میں سے بھی ہوگا؟ تو اس میں جواب تو یہی دیا کہ ہاں آپ کی اولاد میں سے بھی ہوگا، لیکن یہ جو وعدہ میں کر رہا ہوں ظالموں کو شامل نہیں ہو، یعنی جو اللہ سے بغاوت کر چکے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے لگے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، تو ایسے ظالموں کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ ہاں، لیکن جن لوگوں نے حق کی اتباع کی ہوگی ان کو یہ عہدہ مل جائے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ پوری دنیا کے پیشوا بنے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اچھا، پچھلی باتوں میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو آزمائشیں ان پر آئیں، ان آزمائشوں پر پورا اترے، ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ان میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اصل تو انسان کی زندگی کا مقصد وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہی ہے، چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، ہمیں ہر حال میں اس حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ وہ ہمیں اچھے حالات میں رکھے تب بھی ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں، اور اگر ہمارے اوپر سختیاں، تنگیاں، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں تب بھی ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ وہ ہم سے ہماری قیمتی ترین چیز اگر مانگ لے تو ہمیں دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے حکم کی تابع داری یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ لہذا دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ دین جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی رضا کرنا۔ دین جو ہے سارے کا سارا عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں
جو اسلام کے احکامات ہیں دراصل وہ اللہ کی رضا اور منشا ہے۔ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہم ذکر اذکار کریں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم لوگوں پر خرچ کریں، ہم روزے رکھیں، ہم عبادت کریں، ہم حج کریں، ہم جو بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، میاں بیوی کے اعتبار سے دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریاں ادا کریں، ماں باپ کی عزت کریں، اولاد کا، اور یہ سارے کا سارا کیا ہو؟ اللہ کا حکم سمجھ کر ہو۔ یہ اللہ کا ہمارے لیے حکم ہے، اور اللہ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم یہ سب کام کریں، اور یہ ہمارے لیے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، ہمارے لیے ان کو بجا لانا کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، پردہ کرنا، جو بھی شریعت کا حکم ہے ہمارے لیے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن ہم نے یہ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمارے سے جو مطالبے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ سخت مطالبے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا سگا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی پورا کیا۔ تو ہمارے لیے اصل پیغام یہی ہے اس میں کہ ہمیں بھی ان قربانیوں سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جن حالات میں قرآن پاک نازل ہوا تھا اس وقت صحابہ کرام کے اوپر بڑی آزمائشیں، بڑی پریشانیاں، سختیاں، تکلیفیں تھیں ان کے اوپر، لیکن ان لوگوں نے ثابت قدمی دکھائی اور ایمان پر جمے رہے، ایمان پر قائم رہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کسی کو ذرا سی کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ خدا سے شکوے شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جن کو کوئی تکلیف مصیبت پہنچتی ہے وہ خدا کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی خدا ہے ہی نہیں ہے، میرا بیٹا بیمار تھا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، میرا بیٹا مر گیا، اللہ نے میری دعا قبول کیوں نہیں کی؟ اللہ نے میرے بیٹے کو کیوں مار دیا؟ میری بیٹی کو زندگی کیوں نہیں دی؟ میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا، میں نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی، لیکن میرا بیٹا بہت ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں لوگ ایسے جو ایسے ناشکر ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں۔ اگر اللہ نے دیا تھا تب بھی آزمائش تھی، اور جب لے لیا تب بھی آزمائش۔ اور مسلمان کی تو حالت یہی ہونی چاہیے، شان یہی ہونی چاہیے کہ وہ ہر حال میں یہ کہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں، اللہ ہمیں جس حال میں رکھے ہم اس پہ راضی۔ تو جتنی سخت آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر آئی، جتنی سخت آزمائشیں صحابہ کرام پر آئی، ہمارے اوپر تو وہ آئی ہی نہیں، ہم نے تو ان کی جھلک بھی نہیں دیکھی ابھی، لیکن پھر بھی ہماری ناشکری کا یہ عالم۔ تو سبق ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم بھی دین کے لیے قربانی دینے کے لیے اور دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں کہ یہ حضرات جو تھے ان لوگوں نے اپنی زندگیاں کیسے اللہ کے حکموں کے سامنے جو ہے وہ قربان کر دی تھی، اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی رضا کو تو انہوں نے بھلا ہی دیا تھا۔ ہر وقت اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے ہم نے بس اس تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں یہی پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ ہے کہ جس کا تعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے ایک بیٹے کو مکہ میں آباد کیا اور ایک بیٹے کو شام میں آباد کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے وہ ملک شام میں تھے، اور جو اسماعیل علیہ السلام تھے وہ مکہ میں تھے۔ مکہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کریں۔ بیت اللہ اس سے پہلے بھی بن چکا تھا، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور یہ پہلا گھر تھا اللہ تعالیٰ کا زمین پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد طوفان نوح میں اس کا نام و نشان ختم ہو چکا تھا، اور اس کی بنیادیں بھی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اس کی بنیادوں کا تعین فرمایا اور حکم دیا کہ یہاں پر اب دوبارہ اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر یہ لوگوں کا مرجع بنا، لوگوں کے لیے مرجع بنائی۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر دی اور اپنی اولاد کو یہاں پہ آباد کرنے کی نیت سے یہاں پہ چھوڑ دیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اے اللہ
یہ جو لوگ یہاں پر میں جو اولاد اپنی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس اولاد میں آگے ایک ایسا رسول بھیجنا جو یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیات کو پڑھ کر سناتا ہو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں قرآن پاک سکھائے، کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، کیونکہ آپ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان کے بارے میں قرآن پاک کے چوتھے پارے میں یہ فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ جب ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے، ٹھیک، اور یہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور یہ لوگ یعنی کفار مکہ اس سے پہلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل انہی الفاظ میں، ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا اس کو بیان کیا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ ایک ایسا پیغمبر آئے جو ان لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو توحید سکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اسی چیز کو آپ کا مقصد بھی بتلایا کہ آپ کا یہ کام ہے۔ تو یہ دعا تھی، اور جس کی صورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کی تکمیل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں ہوئی۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو منہ موڑ لے عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، الا من سفیہ نفسہ، ہاں مگر وہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں ڈال دیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، البتہ تحقیق ہم نے انہیں دنیا کے اندر بھی چن لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی اس سے منہ موڑنا گویا کہ حماقت ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اور کوئی شخص روگردانی نہیں کر سکتا، اپنا چہرہ نہیں پھیر سکتا، ہاں یہ کہ وہ حماقت میں مبتلا ہو چکا ہو تو وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی منتخب فرمایا تھا، جیسے کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا بنانے لگا، تو یہی مطلب کہ ہم نے دنیا میں چن لیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ آخرت میں جو نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ کی سائے رحمت میں ہوں گے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، اب قریب کچھ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، السفهاء من الناس، بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، ما ولاهم، کس چیز نے ان کو پھیر دیا، عن قبلتهم التي كانوا عليها، اس قبلے سے جس پر یہ موجود تھے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، للہ مشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ یہ آیت تحویل قبلہ سے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ اب بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھیں، یعنی بیت اللہ کے بجائے مسجد اقصیٰ جہاں پہ آج کل ہے فلسطین میں، اس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ مسلمانوں نے یہ حکم مان لیا،
لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلبی میلان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یعنی جب یہ حکم دیا گیا تھا تو آپ کو یہ اندازہ تھا، بتا دیا گیا تھا کہ یہ حکم گویا کہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے۔ تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ آر قد نرا تقلب وجهك فی السماء، کہ ہم بار بار آپ کی چہرے کو جو ہے نا آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے تھے، تو لہٰذا ہم نے بھی حکم دیا کہ اب آپ واپس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز۔ جب دوبارہ تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا، یعنی پہلے بیت اللہ تھا، بیت اللہ سے مسجد اقصی کی طرف ہوا، پھر دوبارہ مسجد اقصی سے اللہ نے حکم دیا کہ اب دوبارہ واپس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو اس پر جو یہود تھے مدینہ کے اندر، ان لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی، کیونکہ اس سے ان کو بڑی خوشی ہوئی تھی، کیونکہ یہ جو بیت المقدس تھا یہ یہودیوں کا مقدس مقام تھا، عیسائیوں کا بھی مقدس مقام تھا، آج بھی یہی جنگ ہے۔ تو یہ بڑے خوش تھے اس بات کے اوپر کہ مسلمانوں نے اپنا بیت اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے ہمارے قبلے کو اختیار کر لیا۔ لیکن بعد میں جب یہ حکم ہوا کہ اب دوبارہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو کر کے، اس بات سے ان کو اس پر جو ہے وہ تعجب بھی ہوا، اور تھوڑا مطلب اس سے وہ بھی ہوا کہ بھائی نے ہمارا بیت اللہ قبلہ چھوڑ دیا۔ تو اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ما اللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ انہوں نے اس قبلے کو چھوڑا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، سمجھ نہیں آتی، پہلے خود ادھر منہ کیا آپ پھر خود چھوڑ دیا۔ یعنی اس طرح اعتراض کے طور پر اس کو پیش کیا کہ اگر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھنی تھی تو پھر بیچ میں بیت المقدس کی طرف منہ کیوں کیا، اور اگر کیا تھا تو پھر اب کس بنیاد پر ادھر سے اس کو چھوڑ کے دوبارہ بیت اللہ کی طرف آ گئے۔ تو یہ تو کوئی مطلب یعنی کہ وہ اس کی وجہ جاننا چاہتے کہ اس کی کیا وجہ آخر ایسا کیوں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا للہ المشرق والمغرب، چیزوں کے اندر کوئی تقدس نہیں ہوتا، مقامات میں کوئی تقدس نہیں ہوتا، اصل تقدس اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، کوئی بھی جہت ہو، کسی بھی جہت کے اندر اپنی ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو بیت اللہ کا ذاتی کمال نہیں ہے، یعنی اس زمین کے اس خطے کو، زمین کے اس خطے کو جو شرف حاصل ہے وہ اس کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات میں ہی بڑا معزز خطہ تھا تو اللہ نے کہا چلو اب اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو، بلکہ اس خطے ارضی کے اندر اگر کوئی تقدس پیدا ہوا ہے، کوئی اس کے اندر احترام، وقار اور وقار پیدا ہوا ہے تو وہ اللہ کے کرنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے کہا ہے تو اس کی یہ وقار پیدا ہوئی ہے، اگر اللہ نہ کہے تو اس کی کوئی وقار نہیں۔ لہذا قل للہ المشرق والمغرب، آپ ان سے کہتے ہیں کہ مشرق مغرب اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس سے پہلے اگر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو بیت اللہ کے اندر تو کوئی تقدیس نہیں تھی، یہ تو اللہ کا حکم تھا، ہم تو اللہ کا حکم مان کر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب اللہ کا حکم آیا کہ نہیں یہاں سے نہیں بلکہ بیت المقدس کی طرف کرو، تو ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو ذاتی تقدس تو نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ذاتی ان چیزوں کو مانیں تو پھر بتوں میں اور ان میں کیا فرق ہوگا۔ یعنی اگر مسلمان بیت اللہ کو سجدہ کرے اور یہ سمجھ کر سجدہ کرے کہ بیت اللہ بڑا مقدس مقام ہے اور میں اس کی بیت المقدس کی دیوار کی تعظیم کرتا ہوں، تو یہ شرک ہے۔ مسلمان بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، یہ بیت اللہ کی جو عظمت ہے، جو دل میں احترام ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ چیز بذات ہی احترام والی ہے، بلکہ یہ اس وجہ سے قابل احترام ہے کہ اللہ نے اس کا یہ حکم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ یہ فرمایا کہ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے۔ حجر اسود بیت اللہ کے اندر جنہوں نے حج کیا، عمرہ کیا، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ حجر اسود وہاں پہ نصب ہے، حاجی لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حجر اسود، مجھے پتا ہے کہ تم ایک پتھر ہو، نہ تو تم کوئی نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو، ٹھیک، میں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یعنی اعتقاد یہی تھا کہ یہ چیزیں ان میں احترام تقدس اگر ہے تو اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ان میں تقدس اور احترام پیدا کیا ہے۔ ہم بیت اللہ کی کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے بیت اللہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں اور کہیں گے ہم کہیں اور کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہ مشرق کی طرف کرو مشرق کی طرف کریں گے، مغرب کی طرف کرو ہم مغرب کی طرف کریں گے۔ کیوں؟ للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، اللہ جہاں کہیں گے وہیں پہ ہم ہم وہیں کی طرف رخ کریں گے۔ اچھا، اب یہ ہوا کیوں ہے؟ قرآن پاک میں اس کی حکمت بھی بیان کی ہے۔ یعنی بیت اللہ
یعنی جیسے ان کو اس پہ تشویش تھی کہ بھی پہلے بیت اللہ کی طرف پڑھ رہے تھے، پھر بیت المقدس کی طرف ہو گیا، پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا، تو یہ گھمانے کا یا رخ چینج کرنے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا آگے جیسے اس سے اگلے آیت میں ہے کہ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ ہم نے جو قبلہ کی تبدیلی کا جو حکم دیا تھا یہ اسی لیے تھا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو اپنے پاؤں الٹا واپس پلٹ جاتا ہے۔ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو سب سے بڑی مشکل ہی یہ پیش آ رہی تھی کہ وہ اپنی تورات کو اور اپنی ملت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کے لیے وہ اپنے عقائد سے، اپنے نظریات سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان کو ایک مثال دکھا دی کہ دیکھو اصل جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اپنے نظریات نہیں ہوتے ہیں یا اپنے اعتقادات نہیں ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھو، اس نبی کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیت اللہ کی طرف منہ کرو تو انہوں نے بیت اللہ کی طرف کر لیا، اللہ نے حکم دیا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرو تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے باپ دادا کا جو ہے وہ کیوں چھوڑ دیں، قبلہ کیوں چھوڑ دیں۔ اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے اس کے اوپر سر تسلیم خم کر لیا، اپنا سر جھکا دیا اور مان لیا، بیت المقدس کی طرف کر، اور پھر جب دوبارہ کہا گیا کہ کرو تو پھر دوبارہ کر لیا۔ یعنی گویا کہ یہ اپنے اندر اس بات کا جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا۔ ان لوگوں کو جو ہے یہ چیز مانے نہیں ہوئی کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا قبلہ تھا، تو یہ فرمایا کہ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، کہ ہم نے جو قبلہ جو بنایا ہے یہ اس لیے بنایا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے۔ رسول تو سراپا اللہ کی محبت میں، اللہ کے اس میں ہوتے ہیں، ان کو تو مطلب اس چیز کا تو شائبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکیں۔ ہاں کیونکہ انہوں نے تو مشاہدہ کیا ہوتا ہے، فرشتے دیکھے ہوتے ہیں اللہ سے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، سارا کچھ ان کے معاملات اور ہوتا ہے، جہان بالا کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن عام انسان، میرا جیسا انسان، عام انسان، اس کا تو اللہ سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس کی فرما برداری ایسی ہی ہونی چاہیے کہ وہ رسول کی ہر بات کی اتباع کرے۔ تو فرمایا کہ یہ جو قبلے کی تبدیلی کا جو اصل حکم تھا یہ اسی لیے تھا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر یہ جان لے، ویسے تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون دل سے ایمان والا ہے اور کون نہیں ایمان والا، لیکن لوگوں کے سامنے بھی یہ بات پتہ ہو جائے، واضح ہو جائے، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کے حکم کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والے کون ہیں، کتنے ہیں، اس کا فیصلہ اسی طرح ہو سکتا ہے جب ظاہری طور پہ سب کو سامنے پتہ چل جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، پھر اس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ واقعتاً جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اہل اسلام ہیں، کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے انہوں نے بیت اللہ کی طرف بھی منہ کیا، بیت المقدس کی طرف بھی کیا۔ لیکن دوسرے جو لوگ تھے کہ جو اپنی جاہلیت کے اندر اور اپنے تعصبات کے اندر، اپنے غرور و تکبر کے اندر، اپنی پرانی عصبیت کے اندر جو جکڑے ہوئے تھے، وہ لوگ اپنی عصبیتوں کو ترک کرنے کے لیے تیار، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی ذاتی ان کی جو تعصبات ہیں، ان کے اپنے جو تمسکات اور اعتقادات ہیں، وہ ان کے لیے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے احکامات کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ تو لہٰذا یہ اصل مقصد تھا، یہ بتلانا تھا کہ اصل یہ ہے وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری، اللہ جس چیز کا حکم دیں وہ کرنا، وہ بجا لانا لازم ہے۔ شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا نا، اللہ نے حکم دیا تھا انہوں نے نہیں مانا تھا، اس نے نہیں مانا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، انہوں نے مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز و اکرام سے بھی نوازا۔ تو یہی بات اب لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کے حکم کی پیروی کرے گا، جو اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے، دنیا میں بھی آخرت۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کامل وفاداری ہو، جس کو کہتے ہیں کشتیاں جلا کر، سب کچھ ساری جگہ سے ہٹ کٹ کر، قرآن پاک میں جو حکم دیا گیا حنفاء، حنیفہ، مخلصین لہ الدین، یہ تعبیرات اختیار کی گئی، سب کا مطلب یہی ہے کہ ساری چیزوں سے ہٹ کٹ کر، دنیاوی نقصان فائدے سب چیزوں کو پس پشت ڈال کر دل میں یہ ٹھان لے کہ میں نے بس اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے، چاہے مجھے دنیا میں نقصان ہو چاہے نفع ہو۔ ٹھیک، تو یہ ہے اصل ایمان، اور یہ اسلام تقاضا کرتا ہے ہر مسلمان سے کہ اپنی زندگی کے تمام فیصلوں کو وہ اللہ کے حکموں کے سامنے جو ہے وہ
اس کو تو اللہ کے حکموں کے مطابق وہ ڈھال لے اس کو۔ مسلمان کے صحابہ کی یہ مثال ہمارے سامنے ہے۔ حالانکہ یہ جو آباء و اجداد کا یہ بیت اللہ کی تعظیم مسلمانوں کے دل میں بھی بڑی تھی، اور تعظیم کی صرف یہی وجہ نہیں تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، بلکہ یہ وجہ بھی تھی کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا مذہب۔ یہ ابو جہل، یہ ابو لہب اور یہ سارے کیوں یہ تھے، انہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار اور متبع کہلاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر موجود ہیں۔ تو وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھی، جیسے یہود و نصارہ نے اپنی طرف سے منمانیاں کر دی تھی، ان لوگوں نے بھی قرآن جو ہے وہ توحید کے اندر شرک کو داخل کر دیا۔ بیت اللہ کے اندر جو اللہ کا گھر تھا، توحید کا مرکز تھا، اس کے اندر انہوں نے بتوں کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا، بتوں کی عبادت شروع کر دی، بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اور یہی کام انہوں نے چونکہ اپنے آباء و اجداد سے ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ان کے بعد انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا، انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا، تو اس بات پر اس طرح ڈٹ گئے، جم گئے کہ اب اس سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ جو بات اگر غلط ہے، اللہ کی طرف سے حق آ چکا ہے، تو پھر یہ اہمیت نہیں رکھتی کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کا خیال کیا ہے، یا آپ کی مرضی کیا ہے۔ اصل یہ حق جب سامنے آ چکا ہے تو حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، اور اپنے تصورات، اپنے اعتقادات اور اپنی عصبیتوں کو بالائے جو ہے وہ طاق رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی جائے۔ تو فرمائے وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کہ یہ جو آزمائش تھی تحویل قبلہ کی، یہ کوئی چھوٹی نہیں تھی۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے یہ آزمائش نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ہم نے تو اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ ہمیں جس طرف کہیں گے ہم اس طرف قبول کر لیں گے۔ لیکن جس کے دل میں یہ خیال نہ ہو نا، جس کو اللہ یہ ہدایت اس کے دل میں نہ ہو، اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے اپنی عصبیت کو ترک کرنا، اپنے اعتقادات کو ترک کرنا، اپنے آپ کو غلط سمجھنا۔ یہ غلط سمجھ نہیں ہوتا نا کہ میں ایک چیز غلط نظریات پہ قائم ہوں، اگلا مجھے سمجھا رہا ہے کہ بھئی تمہاری بات غلط ہے، اب میں اس بات کی اس وجہ سے نہ مانوں کیونکہ اگر میں نے تسلیم کر لیا تو میں تو چھوٹا پڑ جاؤں گا، یا میری بے عزتی ہو جائے گی، یا میں رسوا ہو جاؤں گا۔ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو حق کو قبول کرنے سے روکتی ہیں۔ تو یہ ساری خواہشات ہوتی ہیں، یہ اپنے انسان کے تصورات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور ایک مسلمان کو ہونا بھی یہی چاہیے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ساری منمانیاں وہ چھوڑ دے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور نہ کہو لمن ان لوگوں کو یقتل فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، اموات مردہ مرا ہوا، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون ہاں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس آیت میں جو ہے شہداء کی حیات کا تذکرہ ہے، جو اردو میں بھی بڑا استعمال ہوتا ہے، جو ہے وہ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید مرتا نہیں، تو شہید زندہ ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، قرآن پاک میں کہا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں نا تو وہ مرتے نہیں ہیں، ہماری نظروں کے اعتبار سے وہ مر جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ زندگی کوئی لغوی معنی میں نہیں ہے جیسے اردو میں محاورہ کرتے ہیں، وہ مر کر بھی زندہ رہا، کیسے زندہ رہا؟ اس کا نام زندہ رہا، تو یہ وہ والی زندگی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی زندگی مراد ہے۔ یعنی استعارے کے اندر اردو ادب میں کسی چیز کے باقی رہنے کو، دوام کو، یا اس کے بعد بھی اس کا تذکرہ موجود رہنے کو زندگی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مر کر بھی زندہ رہا، یا امر ہو گیا۔ امر ہو گیا، امر کا مطلب ہوتا ہے مرنا، مرنا جو ہے وہ جو ہے پتہ ہی ہے کہ موت، اور امر کا مطلب ہوتا ہے نفی کا ہوتا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اٹل یعنی نہ ٹلنے والا، امر یعنی نہ مرنے والا۔ تو یہ شروع میں جو حمزہ ہوتا ہے یہ نفی کا ہوتا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو کسی کے بارے میں کہنا کہ وہ امر ہو گیا، مطلب کہ وہ زندہ ہی ہو گیا، مر بھی گیا لیکن مر کے امر ہو گیا، اب وہ زندہ ہے اور وہ لوگوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔
تو وہ حقیقی نہیں ہوتا، وہ صرف ایک استعارہ ہے، اور اس بات کی طرف اس کو اشارہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کا تذکرہ موجود ہے، وہ مر بھی گیا لیکن لوگوں کی زبانوں پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حقیقی حیات تو اگرچہ نہیں ہوتی، وہ قبر میں پڑا ہوگا، مٹی میں پڑا ہوگا، لیکن چونکہ اس کا تذکرہ موجود ہے گویا کہ وہ بھی موجود ہے۔ تو یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ وہ زندہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، تو یہ وہ زندگی والی مراد نہیں ہے کہ جو بس جن کا تذکرہ موجود ہے، کیونکہ قرآن پاک میں چوتھے پارے کے اندر ہی یہ دوبارہ یہ بات آیت مذکور ہے، اور وہاں پر یہ الفاظ ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ صرف زندہ ہی نہیں ہے بلکہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ کھاتے پیتے بھی، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن ولاکن لا تشعرون، وہ کیسے کھاتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں قبر میں ڈال دیا ان کو، شہید جو ہو گیا اس کو ہم نے قبر میں ڈال دیا، اب وہ بالکل بے حس بے جان اور ساکت پڑا ہوا ہے، تو وہ زندہ کیسے ہے؟ تو یہاں پر بتا دیا کہ زندہ تو ہے اور اس کی زندگی، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، ولاکن لا تشعرون، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے، کیونکہ جہان صرف ایک دنیا کا نہیں ہے جو ظاہری اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا، اس کو عالم ناسوت کہا جاتا ہے، دنیا صرف یہی دنیا نہیں ہے بلکہ اس جہان سے اوپر عالم برزخ بھی ہے، ٹھیک، عالم ملکوت بھی ہے، جبروت بھی ہے، یہ مختلف مقامات ہیں اور مختلف عالم ہے، مختلف جہان ہے۔ مرنے کے بعد انسان عالم برزخ میں جاتا ہے۔ برزخ کیا ہے؟ برزخ آخرت، یعنی جہاں پہ سارے پردے ہٹ جائیں گے، روز جزا، قیامت کا جو روز ہوگا، سارے فرشتے نظر آ رہے ہوں گے، جنت جہنم نظر آ رہی ہوگی، ساری چیزیں حقیقتیں اس وقت کھل جائیں گی، ہر چیز انسان کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی، یہ بھی ایک عالم ہے۔ لیکن اس عالم سے پہلے ایک دنیا کا عالم ہے کہ جس میں ساری چیزیں پردہ غیب میں ہیں، نہ خدا ہمیں نظر آ رہا ہے، نہ فرشتے نظر آ رہے ہیں، نہ جنت نظر آ رہی ہے، نہ جہنم نظر آ رہی ہے، نہ روز جزا، نہ محشر، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ عالم دنیا ہے۔ عالم آخرت اور عالم دنیا کے درمیان میں ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور عالم برزخ مرنے کے بعد انسان وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ درمیانی مقام ہوتا ہے، یعنی اس میں انسان کا کچھ تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور کچھ تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کیسے؟ کہ وہ قبر پہ آنے والے کو پہچانتا ہے، جب کوئی اس کا اپنا رشتہ دار، کوئی مرنے والے کا، میت کا عزیز اس کی قبر پر آتا ہے، اس کو پڑھ کر ایسا ثواب کرتا ہے تو قبر والا اس کو پہچانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس کا دنیا سے تعلق ہو گیا، ٹھیک۔ آخرت سے تعلق کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر اس کو اپنے اعمال کی وجہ سے اچھا یا برا اس کے ساتھ سلوک شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اچھا ہو، حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو جنت جو ہے وہ پھولوں کا باغ بن جاتی ہے، تاحد نگاہ اس کی وسعت ہو جاتی ہے، اور یہ ظاہری دنیا میں نہیں ہوتا، یہ عالم برزخ میں ہوتا ہے، اور اس عالم کو ہم اس دنیا میں سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے۔ کیوں؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو بن دیکھے چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے بتایا ہے کہ جس کا اللہ سے تعلق ہے، جو اللہ سے ہدایت لیتا ہے، جو اللہ کا پیغمبر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتقاد ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پہ ہمیں قبر جو ہے وہ جو ہے وہ 3-4 فٹ چوڑی اور 7-8 فٹ لمبی جو ہے وہ ایک گڑھا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں جب مٹی ڈال دی جاتی ہے، میت کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے یا تو وہ جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے۔ اگر اچھا انسان جائے تو حد نگاہ جو ہے وہ وسیع ہو جاتی ہے، اور اس میں جنت کے جو ہے وہ ہوا، کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہوائیں آتی ہیں، اور وہ بڑے آرام و سکون کے ساتھ وہاں پہ سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے۔ اور جب قیامت ہوگی تو پھر وہ قبروں سے ایسے اٹھے گا جیسے آدمی رات کو سوتا صبح کو اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ عالم ہوگا، لیکن دوسری طرف جو جو گناہ گار ہوگا اس کے ساتھ قبر میں جو معاملہ پیش آئے گا تو وہ قبر اس کو جو ہے وہ بھیج لے گی، روایات میں جو آتا ہے اتنی آپس میں مل جائے گی، آپس میں جڑ جائے گی کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ واقعہ بتایا تو اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر یوں تعبیر فرمایا کہ اس زور سے قبر اس کو دبائے گی کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی۔ تو یہ سارا معاملہ ہوگا، لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ ایسے ہی شہید بھی زندہ ہوتا ہے اور اس کو اس کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، اس کا اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں مقبولیت کے جو پیمانے ہیں ان میں سے ایک پیمانہ شہداء کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ٹھیک۔ انبیاء کا ایک طبقہ ہوگا،
सिद्दीकीन का एक तबका होगा, शुहदा का एक तबका होगा, सालिहीन का एक तबका होगा। ठीक है, तो शुहदा बाकायदा एक गोया कि अल्लाह के यहाँ मुकर्रबीन की एक जमात है। तो उनको फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में किताल करते हुए शहीद हो जाते हैं तो उनको मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, हाँ लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। तो हमारा ईमान है, अगरचे हमारा शऊर नहीं है, लेकिन ये हमारा यकीन है कि शहीद जो होता है वो जिंदा होता है, और वो जिंदगी में जैसे खाना खाता है वो सारा कुछ उसको उसके साथ होता है, वो मरने के बाद भी इन्हीं मामलात से गुजरता है। क़यामत के बाद जब क़यामत होगी तो वो उन सबको कब्रों से उठाया जाएगा, फिर आखिरकार उनको भी जन्नत में डाल दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा, और हमेशा हमेशा के लिए वो वहाँ पर रहेंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जुअ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अलबत्ता हम जरूर बजरूर तुम्हें आजमाएंगे, विषय मिनल खौफ, कुछ खौफ से, वलजू, कुछ भूख से, वनफ्स मिनल अमवाल, माल की कमी से, वल अनफुस, जानों की कमी से, वसमरात, फलों की कमी से, लेकिन वबश्शिर साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, वो कौन है सब्र करने वाले, कि जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है, औलू तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह ही के हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह की तरफ वापस पलट कर जाएंगे। हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ वापस लौट कर जाएंगे। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले ईमान को आजमाइशों के बारे में बता रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, लनबलुवन्ना, हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारे ऊपर खौफ भी आएगा, ठीक, तुम्हारे ऊपर भूख भी आएगी, माल भी कम होगा, जाने भी जाएंगी, फलों का नुकसान भी होगा, खेती बाड़ी का नुकसान भी हो सकता है, पैदावार का नुकसान भी हो सकता है, ये सब तुम्हें इन सब से बर्दाश्त, इन सब से गुजरना पड़ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर लनबलुवन्ना ताकीद के, हम जरूर बजरूर आजमाएंगे, यानी इसको अगर हम होंगे नहीं कि मैं ये काम करके रहूंगा, जैसे इस काम में ताकीद है, अरबी में इस तरह की ताकीद पैदा करने के लिए नून तकीद सकीला लगाते हैं, लनबलुवन्नकुम, हम जरूर बजरूर तुम्हें आजमाएंगे, यानी हम आजमा कर रहेंगे कि तुम्हारे ऊपर कुछ खौफ मुसल्लत हो, कुछ भूख आए, नफ्स मिनल अमवाल, माल की कमी हो, और अनफुस, जानों की कमी हो, और वसमरात, फलों की कमी हो। लेकिन जो इस सबर में आजमाइश पे पूरा उतरेगा और सबर करेगा, उसके लिए फिर खुशखबरी है, उसके लिए फिर खुशखबरी है। और खुशखबरी यहाँ पे तो नहीं जिक्र की, और खुशखबरी क्या है, हमेशा हमेशा की जिंदगी जिसमें कोई दुख नहीं हो, दुख की दाल भी नहीं हो, दुख का लफ्ज तो पूरा, दुख लफ्ज की दाल भी नहीं हो, ऐसी जिंदगी अल्लाह ताला फिर उसको अता फरमाएंगे। तो सबर करने वालों के लिए खुशखबरी। और सबर क्या है, यानी इसकी क्या पता चलेगा कि जिसने सबर किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब उनको कोई मुसीबत आती है तो वो पढ़ते नहीं है सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगरचे मुसलमान को ये हुक्म है, और इस बात की याद दहानी होती है, जो दुआ तलकीन की जाती है ना, कि जब कोई मुसीबत या परेशानी हो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। ये पढ़ना सिर्फ पढ़ने का हुक्म नहीं है, ये दरअसल अपने आप को इस बात के लिए आमादा करना है। हमारे यहाँ पे इसको एक फॉर्मल दिया जाता है कि बस कोई मुसीबत आ गई, कुछ किसी की वफात की खबर सुन ली कुछ, तो बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चलो बस। हालांकि ये असल में ये दुआएं जो होती है ना, दुआएं मुख्तलिफ मौके के ऊपर जो दुआएं तलकीन की गई हैं, असल में ये याद दहानी होती है, खास किसी उस बात के इजहार, उसका अपना अपने रवैये के इजहार की। तो मुसलमान के लिए जब कोई मुसीबत परेशानी आती है तो वो उसका ध्यान फौरन अल्लाह की तरफ जाता है, कहता है मैं तो अल्लाह का ही हूँ, अल्लाह मुझे जिस हाल में रखे, अल्लाह मेरे साथ जैसा सलूक करे, मैं उस हाल पे राजी हूँ। इन्ना लिल्लाह, कि हमारी अपनी तो कोई मर्जी है ही नहीं है ना, मेरा बेटा फौत हो गया तो मेरा बेटा तो था ही नहीं, अल्लाह का है, मेरा मैं भी अल्लाह का हूँ, मेरा बेटा भी अल्लाह का है, ठीक, मेरा माल चोरी हो गया, था ही नहीं मेरा, वो तो अल्लाह का है। कुछ मुसीबत परेशानी आ गई है, तो जब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है, तो ये दुआ पढ़ते हुए, इस जुमले को पढ़ते हुए जहन में ये कैफियत भी पैदा करनी है कि ये जो नुकसान हुआ ही नहीं मेरा, मेरा तो कुछ था ही नहीं, मेरा होता तो मेरा नुकसान होता, ये तो अल्लाह का था और अल्लाह ने ले लिया, हम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ लौट कर जाएंगे।
لوٹ کر جائیں گے مطلب یہ کہ ہم نے آخرت، اصل آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کو بھی نقصان، یہ دنیاوی جو ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو دراصل جب کسی مصیبت پریشانی کے اوپر یہ جو تلقین ہے کہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، تو دراصل یہ اس رویے کی یا اپنے اندر اس تبدیلی، اس کیفیت کو پیدا کرنے کا نام ہے کہ انسان دل میں یہ خیال لائے کہ مجھے جو یہ پریشانی مصیبت پہنچی ہے تو میرا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، نقصان میرا تو تب ہوتا نا جب میری ہوتی، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے کیونکہ میں خود اور میرا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ تو یہ صبر کی آزمائش، یہ صبر کی علامت ہوتی ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے عملی سبق کیا ہے؟ اس وقت اگر ہم دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، اتنے مادیت پرست ہو چکے ہیں، اتنے دنیا پرست ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق بھی جو ہے وہ مادیت پرست والا ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں دین بس اس وقت تک قبول ہے جب ہماری دنیاوی مقاصد پورے ہو رہے ہیں، ہمیں امتحان میں کامیاب ہونا ہے، ہمیں پھر اللہ یاد آئے گا، ہم نماز پڑھیں گے، ہم جو ہے وہ دعائیں کریں گے، اور جو ہے وہ اگر ہمیں کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، ہم فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ ٹھیک ہے، مانگنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ انسان حتیٰ کہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ کسی نے نمک بھی مانگنا ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگے۔ ٹھیک ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگنی ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ نے دعا مانگی، آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، تو آپ نے شکوے شکایتیں شروع کر دی، اللہ نے میری دعا قبول کیوں نہیں کی؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلطی یہ بھی بہت بڑی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کی ذہنیت یہی بن چکی ہے، لوگ بچوں کو اپنی تربیت کرتے ہوئے، بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ دین پہ چلو گے نا تو آپ کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک، آپ اگر نمازیں پڑھو گے نا تو آپ کے نمبر بھی اچھے آئیں گے اور آپ کو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، سارا کچھ ہو جائے گا۔ یعنی بچوں کو یوں تربیت کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ان کے سامنے رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف یہ پہلو دکھا کر ان کو دین کے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرہ جو مادیت پرستانہ سوچ رکھتا ہے، جہاں پہ لوگ، ہر بندہ اب اس خواہش، اس دوڑ میں لگا ہوا کہ میری خواہشات پوری ہو جائیں، ٹھیک ہے، میرے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ آ جائے، میرے پاس زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آسائشات زندگی آ جائیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ لوگ حرام کاری کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے بھی اللہ سے آسانیوں کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک لڑکا ایک لڑکی، نامحرم لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھ رہا ہوگا، اس سے بات چیت کر رہا ہوگا، اس سے مل ملا رہا ہوگا اور اللہ سے دعا کر رہا ہوگا یا اللہ میری اس سے شادی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، شادی، دعا اللہ ہر چیز کی مانگنی ہے، لیکن تم کام کیا کر رہے ہو؟ خواہش پرستی اپنی پوری کر رہے ہو اور دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہو کہ میری دعا قبول کر دے، اور اگر دعا قبول نہ ہو تو پھر دل میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی اللہ نے میری دعا قبول کیوں نہیں کی۔ تو یہ عالم ہے ہمارے معاشرے کا، کتنے ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کی کہانیاں ہم نے سنی، تو کیا جی، ہم نے تو اللہ سے دعائیں کی تھی، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ ہر چیز دیتا ہے، میں نے تو یہ مانگی، اللہ نے دی ہی نہیں مجھے، اگر اللہ ہوتا تو اللہ نے مجھے وہ دے دیتا، مجھے نہیں ملی اس کا مطلب اللہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے دوسری طرف، کیونکہ قصور ہمارا یہ ہے نا، ہم بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ پہلو ان کے سامنے نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، یہ آزمائشیں آئیں گی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم زبان سے صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، اور کیسے آزمایا؟ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اتنا آزمایا کہ اتنا جھنجھوڑا گیا کہ خود رسول اور جو ایمان والے تھے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی اتنا سخت امتحان لیا گیا۔ تو بچوں کی تربیت کریں، دین کی طرف راغب کریں، بالکل اچھی بات ہے، ان کو کہیں کہ جو کچھ ملے گا انسان کو اللہ کے در سے ہی ملے گا، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر چیز انسان کو مل جائے، ہر چیز جو وہ مانگے اس کو مل جائے۔ اللہ کی عطا ہے، اللہ دے گا بھی، اللہ نہیں بھی دے گا۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم، اللہ سے ہمارا تعلق خود غرضی والا یوں ہو کہ اللہ اگر دے گا تو پھر ٹھیک ہے، اگر اللہ نہیں دے گا تو ہم اللہ سے بغاوت کر دیں گے، نہیں، اللہ ہمیں جس حال میں رکھے، ہر حال میں ہم نے اللہ کی احکامات کی بجا آوری ہی کرنی ہے۔
اب میں ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ حقیقی واقعات ہیں کہ جی میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، میں نے دعا مانگی کہ میری اس سے شادی ہو جائے، میری دعا قبول نہیں ہوئی تو میں نے اسلام چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، ابھی قریب ہی میں جو فلسطین کے اندر اہل غزہ کے اوپر جو قیامت ڈھائی جا رہی، اسرائیل بمباری کر رہا ہے، گھروں میں محفوظ نہیں ہے، گھروں سے باہر جاتے ہیں، سردی کا موسم ہے، خیموں میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، لائنوں میں لگ کر لمبی لمبی جو ہے وہ صبح کو رکھتے ہیں، شام کو جا کے تھوڑے سے ان کو کچھ کھانے پینے کے، کچھ چنے ابلے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی دال ہوتی ہے، کوئی دال چاول، کوئی اس طرح کا ان کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن آپ ان کے جملے سنیں، بیٹا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا، چیتھڑے اڑے ہوئے ہیں، شاپر میں مطلب اس کے جو ہے وہ بیگ میں اس کی بیٹے کی لاش پہ ٹکڑے اس کو دیے گئے، اور اس پر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور اللہ کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ۔ وہ پڑھ نہیں رہا، وہ اپنی حقیقتاً جو میں نے کہا نا جو کیفیت ہو کہ ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، جو کچھ اللہ کا ہے وہ اللہ نے لے لیا ہم سے، تو عملی طور پہ وہ اس کا اظہار کر ایک والد، اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کا ہوا، تو اس نے اپنے بیٹے کو یوں ہاتھوں پہ اٹھایا، آسمانوں کی طرف بلند کر کے کہہ رہا کہ ہم اپنا خون آپ کے لیے قربان کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد آپ کے لیے قربان کرتے ہیں، ہم اپنا گھر بار سب کچھ آپ کے لیے قربان کرتے ہیں، بس آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ یہ ہے ایمان، یہ نہیں ہے کہ بس کوئی دعا مانگی، دعا قبول نہیں ہو تو ایمان چھوڑ، ایسا نہیں۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ان پریشانیوں مصیبتوں سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور یہ پریشانیاں مصیبتیں اللہ کے نبی پر بھی آئیں، صحابہ پر بھی آئیں، ہر اہل ایمان پر آتی ہیں۔ اور یہ کس لیے آتی ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَن، کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ جب ایک بات پوری نہیں ہوتی تو وہ پھر جاتے ہیں، تو ان کا گویا کہ اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، خود غرضی والا تعلق ہوتا ہے اللہ سے۔ وہ اللہ کی طرف اسی لیے آتے ہیں کہ چلو شارٹ کٹ ہو جائے گا، جب دیکھتے ہیں کہ عملی طور سے کوئی کامیابی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، چلو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پار لگا دے۔ تو گویا کہ مقصد تو انہوں نے کچھ پہلے سے اور طے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف جو آتے بھی ہیں تو وہ اپنی خود غرضی کے لیے آتے ہیں، اور جب وہ غرض پوری نہیں ہوتی پھر اللہ سے بغاوت کرتے۔ اور نتیجہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے ان بچوں کو کامل ایمان نہیں سکھایا، ہم نے ان کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت نہیں پڑھائی، ہم نے صحابہ کی سیرت نہیں پڑھائی ان کو کہ ان لوگوں کے اوپر کیا کیا آزمائشیں آئیں۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو مکہ کے بازاروں میں پتھر مارے جاتے تھے، ان کے پیچھے بچے چھوڑے جاتے تھے، آوازیں کستے تھے، ابو جہل جو ہے وہ ان کو ستاتا تھا، ان کے اوپر ان کو جادوگر کیا کچھ ان کے اوپر الزامات لگاتا تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو تپتی جو ہے وہ ریت کے اوپر ان کو لٹایا جاتا تھا اور اس کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے وہ ابو جہل نے برچھا مارا اور ان کو شہید کر دیا۔ ایک صحابی کو اونٹ کے ساتھ باندھ کے درمیان میں سے دو ان کو ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ صحابہ تھے، انہوں نے دین کے لیے یہ قربانیاں دی تھی، یہ سختیاں، یہ پریشانیاں، مصیبتیں برداشت کی تھی انہوں نے، اور ان پہ صبر کیا تھا۔ آج ہمیں گاڑی نہ ملے، آج ہمیں اپنی مرضی کی کوئی چیز نہ ملے تو ہم اللہ کو چھوڑ دیتے، یہ ہمارا کون سا اللہ کے ساتھ تعلق ہے؟ یہ ہمارا کون سا ایمان ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا اپنے بیٹے کو قربان کر، انہوں نے بیٹے کو بھی قربان کر دیا۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، خود غرضی والا نہیں ہونا چاہیے، خالق اور مخلوق والا ہونا چاہیے۔ مخلوق کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، مخلوق کی کوئی چاہت کوئی خواہش نہیں ہوتی، اللہ اس کو جس حال میں رکھے اس کو اس حال میں ہی خوش رہنا چاہیے۔ اب میں ایک اور واقعہ اس حوالے سے ذکر کر دوں کہ ہماری مجموعی کیفیت کیا ہو چکی ہے اس وقت بحیثیت مجموعی۔ جب فرانس کے اندر گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے، فرانس کے صدر نے یہ اعلان کیا کہ میں جو گستاخانہ خاکے ہیں وہ پورے ملک میں بڑی بڑی اسکرینوں پر دکھاؤں گا، پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر احتجاج ہوا، اسلامی دنیا میں اس کے خلاف بھرپور رد عمل دیا گیا، اور پاکستان کے اندر یہ مطالبہ کیا گیا کہ فرانس کا سفیر فی الفور یہاں سے واپس بھیج دیا جائے، فی الفور یہاں سے واپس بھیج دیا جائے کہ فرانس کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں سرکاری سطح کے اوپر یہ ایک جو ہے وہ کارٹون جو ہے وہ شائع کرے گستاخانہ خاکے۔
عالم علماء اسلام لکھتے ہیں کہ یہ توہین رسالت اگر کوئی کافر حکومت کرے تو یہ اس کی طرف سے اقدام جنگ ہے، گویا کہ اس نے آپ کی ملک کی سرحد پر حملہ کر دیا۔ اگر اس نے اپنے ملک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ توہین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، تو یہ گویا کہ اس نے آپ سے اعلان جنگ کر دیا، تو آپ کے لیے اب اس سے جنگ کرنا جائز ہو جائے۔ یہ علماء نے لکھا ہے یہ بات۔ تو یہ مطالبہ ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجے۔ سفیر کو بھیجنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے آپ کے تعلقات ختم ہو چکے ہیں، جو امن و امان والے جو معاہدے تھے، جو سارے تعلقات تھے، وہ ختم ہو چکے ہیں، اب آپ اور ہمارے ساتھ جنگ چل رہی ہے، یہ اعلان جنگ ہوتا ہے، سفیر کو واپس بھیجنا آج کل کے دور میں۔ تو اس وقت ہمارے جو حکمران تھے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن وہ اس وقت ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں، اور میں اسلامی ریاست مدینہ بنانے کا دعوے دار تھے وہ۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم فرانس کے سفیر کو واپس نہیں بھیجتے، کیونکہ اگر ہم بھیجیں گے تو وہ ہم پر پابندی لگا دے گا، پابندی لگا دے گا تو ہمارا معاشی نقصان ہو جائے گا، معاشی نقصان ہونے کی وجہ سے غربت اور بے روزگاری آ جائے گی، اس وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ان کے یہ جملے تھے، یعنی آزمائش کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، بھوک کے لیے کوئی تیار نہیں، اور دعوے ہم بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن جب عملی کام کرنے کی بات آتی ہے تو ہم بالکل ٹھس ہو جاتے ہیں۔ ابھی غزہ والے جو ہیں یہ اتنی قیامت جو برداشت کر رہے ہیں، اس لیے برداشت کر رہے ہیں۔ آج اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اس کی حکومت کو تسلیم کر لیں، تو ان کے گھر میں یورپ ہے۔ ہمارے یہاں پہ لوگ یورپ میں جانے کے لیے مرتے ہیں، ایڑیاں رگڑتے ہیں کہ کسی طریقے سے یورپ کا، امریکہ کا ویزا مل جائے۔ اسرائیل کہتا ہے تم صرف مجھے تسلیم کر لو تو میں تمہیں یہاں یورپ بنا دوں، کیونکہ اسرائیل یورپ سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، اس میں سائنس، ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں یورپ سے زیادہ ہیں اس میں۔ اور یہ کہتا ہے کہ تم میری حکومت کو تسلیم کر لو، مجھے تسلیم کر لو، اپنی اس دعووں سے دستبردار ہو جاؤ، تو میں تمہیں یہیں پہ یورپ بنا کے دے دوں۔ لیکن وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے، اس چیز کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور نظریے پہ قائم ہے، اور اس کے لیے وہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے، اپنی مال، جان، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے ایمان، ہمیں اہل غزہ سے سیکھنا چاہیے، یہ ایمان ہے۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہ ایمان اور یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم ایمان کے لیے، دین کے لیے، ہر کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ہم ضرور بضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، اور پھلوں کی کمی سے، لیکن وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جو ان سارے مصائب کے اوپر صبر کریں گے تو یقیناً ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ قرآن پاک میں مختلف مواقع پر بتا دیا گیا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت سے نوازیں گے، کہ جہاں پہ پھر یہ دنیاوی غم عارضی ہے، اولاد کا غم، ماں باپ کا غم، مال و دولت کی کمی، یہ عارضی ہے۔ 60 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی لامتناہی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تقابل ہی نہیں بنتا، تقابل کرنا بھی بے وقوفی ہے۔ کہاں 60 سال، کہاں ہمیشہ کی زندگی، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ جو اس پہ صبر کر لے گا، آخرت میں اس کے لیے پھر ایسی خوشیاں اور نعمتیں ہیں کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی یہ توکل نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں بس آج کا یہاں تک ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر ہم کل پڑھیں گے۔